الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان اور اس کی رحمتیں، احسانات، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے خصوصی رحمتوں، خصوصی کرم نوازیوں کے وہ دروازے کھولے کہ اگر کوئی شخص ازلی بد نصیب نہ ہو تو وہ یہ زندگی کی بازی بڑی آسانی کے ساتھ جیت کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، کیونکہ مالک الملک کی کرم نوازیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی سوچ اور تصور سے بھی وہ اوپر ہیں۔ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنی مالک الملک کی کرم نوازیاں آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات اس امت کو عطا کی گئیں۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں نے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے پس منظر بیان کیا، مومنین پر آنے والی مشکلات، تکالیف، اس کا بیان کیا، اور یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال اپنوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے کندن بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو۔ ہم بے شک بہت کمزور لوگ ہیں اور کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اور ہمیشہ یہی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مالک الملک کسی آزمائش سے دوچار نہ کرے اور اپنے فضل و احسان فرمائے۔ لیکن مالک الملک نے عام قانون یہی بیان کیا ہے کہ ہم آزمائشوں میں آزماتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی بارگاہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جس کو اپنی بارگاہ کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا اس کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، اس لیے کہ آزمائشوں میں اللہ یاد آتا ہے، اور مالک جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کو یاد نہ کرے اور گناہوں میں لت پت زندگی گزارے،
تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بڑے کامیاب اور سرخرو انسان ہیں کہ ہم الٹا ہاتھ مارتے ہیں تو وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو سیدھا سمجھتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ مالک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی بڑی آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ تو جو شخص ظاہری زندگی میں اپنے آپ کو اولادیں اور مال کے چکر میں خوش پاتا ہے، وہ اصل میں خسارے میں ہے اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنا بندہ بن کے رہنے کی سعادت اور توفیق دے دے۔ میں نے آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پس منظر میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ہوئیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کو آتی ہیں، اور جتنا کسی کا دین کا درجہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تکالیف کے دور ہمیشہ نہیں رہتے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، رات کے بعد صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، اور یہ مالک الملک کی سنت ہے کہ وہ تکالیف کے بعد آسانیاں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے کرم ہیں اتنے زیادہ کہ وہی شخص کامیاب اور سرخرو ہے جس کو بندگی نصیب ہو اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا نصیب ہو۔ تو جس کو مال دیا ہے، اولادیں دی ہیں، تو جتنے زیادہ کثرت سے مال دیے ہیں اتنی زیادہ اس کے لیے آزمائش بھی ہے۔ تکلیف اور کمی کی صورتوں میں انسان پھر بھی قائم رہ جاتا ہے، لیکن جب مال کی کثرت آ جاتی ہے تو اس میں شکر گزار بندے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بس یہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جتنی آزمائشوں میں ڈالا اتنی ہی بلندیاں بھی سب سے زیادہ عطا فرمائیں، اور معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم اس کا ایک سامنے نمونہ تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف آپ کی بشریت کو ہی معراج نہیں کروایا گیا، آپ کی نورانیت کو بھی معراج کروایا گیا اور حقیقت محمدی کو بھی معراج کروایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لامکان کی رفتوں میں، بلندیوں میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ مقام کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم جانتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بلندیوں کی ان انتہا پہ مالک نے فرمایا کہ بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے میرے محبوب آپ کو کس نام سے پکاروں؟ تو آپ نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، باری تعالیٰ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ تو مالک نے پھر بندہ کہہ کے پکارا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو سیر کروائی۔ وہ ساری عظمتیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، لیکن وہاں سے جب واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ساتویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ یعنی جو امت کے افراد ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کے تو یہ بتا دینا کہ ہم نے اپنے محبوب کو لامکاں کی بلندیوں میں بلایا ہے، تو آپ کا جو غلام سجدے میں سر رکھے گا تو ہم اس کو اس معراج کی قربتوں کی لذتیں عطا فرما دیں گے، اس کا پرتو عطا فرمائیں گے۔ جب 50 کا آپ نے سنا تو عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور اس میں تخفیف کروائیں، کیونکہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ آپ پھر واپس ہوئے، پھر 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، پھر آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر بتایا تو انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ پھر واپس گئے، پھر 5 کم ہوئیں، 40 رہ گئیں، پھر بتایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، پھر واپس گئے۔ تو اب اللہ چاہتا تو لکھا تو اس نے 5 نمازیں ہی تھیں، لیکن اس کو یہ منظور تھا کہ اس کا محبوب آپ کی بارگاہ میں واپس آتا جاتا رہے۔ ہاں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ تو بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ہم اس کو اپنی بارگاہ میں 50 ہی سمجھیں گے۔ تو یہ ضابطہ عطا کر دیا۔ تو آج کی میری یہ گفتگو یہی ہے کہ مالک الملک محبوب کے غلاموں سے عدل نہیں کرتا، فضل و احسان فرماتا ہے۔ اس کے احسانات ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جو تحفہ ہے امت کے لیے، وہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے۔ جیسے فضل و احسان اس نے اپنے محبوب پر فرمائے، آپ کے نالین پاک کی خیرات آپ کی امت پر بھی فرمائے، اور یہ ضابطہ بنا دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کر کے ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے۔ یعنی جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 سمجھیں گے۔ آغاز یہاں سے ہوگا۔ ایک کو 10 سمجھنا یہ عدل نہیں ہے، یہ فضل و احسان ہے۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو کسی برائی کا غلطی کا ارتکاب کرے گا تو وہ ایک غلطی کرے گا تو اس کو ایک غلطی ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ
فضل و کرم اور احسان ہے مالک الملک کا۔ تو جب یہ احسان فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مطہرہ پر، تو آپ نے اس کا نمونہ آپ کو میں نے معراج مبارک پر یہ سمجھایا کہ وہاں 50 نمازیں فرض ہوئیں، 5 کو 50 کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ آغاز ہے، یہاں اختتام نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مزید طلب کیا کہ باری تعالیٰ میری امت پر مزید اور احسان فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کسان کے اس دانے کی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، تو ہم اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور اس پر ہر بالی پر ایک سٹا لگتا ہے خوشہ، تو فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، تو ہم ہر خوشے میں 100 دانے بھر دیتے ہیں۔ تو یعنی ہم اپنے محبوب کے غلاموں سے صرف 10 تک نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے اخلاص کی جتنی کیفیت زیادہ ہوگی، ہم کسان کی تیار کردہ زمین اور اس کے اعلیٰ بیج کی وجہ سے جتنی وہ تیاری زیادہ کرے گا اتنا ہم اس کو واپس اجر بھی لوٹاتے ہیں۔ تو جیسے ہم ہر ایک کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ مسلمان اگر بیج بوئے تو اس سے تو خوشے نکل آئیں، اور اگر کافر بوئے تو اس کے خوشے نہ نکلیں۔ تو مالک الملک یہ دنیا کی دولت تو ساروں کو دیتا ہے، لیکن اپنے کرم کی دولت محبوب کے غلاموں کو دیتا ہے۔ تو اس کی مثال دے کر بیان کیا کہ ہم میرے محبوب آپ اپنی امت کو جا کے بتا دیں کہ وہ اپنے من میں جتنا اخلاص سے نیت پیدا کریں گے تو ہم ان کو اس طرح نوازیں گے جیسے دنیا داروں کو نوازتے ہیں۔ تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو بات انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی نیکیاں کیسے اجر اور کیا کیا مالک نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مثال بیان فرما کے تو ان کو یقین کی دولت سے مالا مال کیا کہ دیکھتے نہیں ہو ہم کیسے کرتے ہیں۔ اور جس کو اخلاص نیت زیادہ نصیب ہو تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہم اس کے اخلاص کی وجہ سے صرف 700 دانوں تک نہیں رہتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی 700 کو بھی ڈبل کر دیتا ہے، یعنی 1400 گنا۔ اب یہاں سے مفسرین نے اسلام کا اصول زراعت بیان کیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو زراعت میں ترقی کرنے کا راستہ سکھایا کہ گویا ایک دانے سے 1400 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں دنیا میں۔ تو ہم تو صرف ابھی 1 من سے کوئی 35-40 من تک پہنچے ہیں، 1400 تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب دنیا کفر جو ہے اس میں وہ آگے ترقی کرتے کرتے ہم سے کہیں آگے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے اس اصول کو جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اصل بیان کیا، وہ پڑھنے سننے کے باوجود
ابھی اس کے 50ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، یا 50ویں کہہ لے 100ویں حصہ تک 100 گنا تک تو نہیں پہنچے۔ تو یہ ہمارے اعتقاد اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا حال ہے۔ تو مالک الملک نے تو کرم نوازیوں کی حد کر دی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو مالک الملک نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، میرے محبوب آپ کی امت کے جو صابر لوگ ہوں گے وہ صبر کرنے والے لوگوں کو ہم اپنی معیت بھی دیں گے، اپنی چوکھٹ بھی دیں گے، اپنی قربت بھی دیں گے، اور ان کو اجر بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ اب جو بغیر حساب کتاب کے ہے اور وہ بھی مالک کی بارگاہ میں، تو اس کا وہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ اور شمار نہیں ہو سکتا۔ اور مالک الملک کی عطائیں اتنی ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن مالک الملک یہ چاہتا ہے کہ بندے سے غلطی ہو تو غلطی کے بعد وہ ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے اتنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں کہ مالک ایک آنسو کو اتنی قیمت دیتا ہے، ایک آنسو کو، کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو کیا مقام رکھتا ہے۔ اس کو مالک الملک نے یہ سورہ الفرقان کی یہ آیت نمبر 70 میں بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا من تاب و آمن و عملا صالحا، جس نے غلطی پر ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ پیچھے اس سے جو ہے نا وہ اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ شرک کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کا بیان پیچھے ہوا ہے، اور یہ کافر کے معاشرے کی یہی 3 علامات ہیں جو قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، انسانوں کو قتل کرنا، اور زنا کا ارتکاب کرنا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اپنے آپ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ پھر مالک الملک نے فرمایا ان کا بیان کرنے کے بعد کہ جس نے توبہ کی، اور کفر پہلے تھا تو کفر سے بھی اگر اس نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العزت ان کے یعنی اتنا کرم فرماتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، صرف گناہوں کا مٹاتا نہیں ہے، ختم نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ زیادہ تھے اتنے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اولئک یبدل اللہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اور بتایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔